السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ رزق کے اضافے کے حوالے سے۔ سامعین کرام، رزق کا ذمہ اللہ رب العالمین نے لیا ہوا ہے۔ ہر انسان کے رزق اللہ رب العالمین اس کے ماں کے پیٹ کے اندر موجود، جب وہ 4 ماہ اور 10 دن کا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے بارے میں سب کچھ لکھ دیتے ہیں کہ اس نے کتنا رزق کھانا ہے، اس نے کہاں زندگی گزارنی ہے، اس نے کہاں مرنا ہے، اس نے اپنی زندگی کے اندر کیا کرنا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین ساری تقدیر اس کے بارے میں لکھ دیتے ہیں۔ تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، اور جس بندے کا تقدیر پر ایمان نہیں، اس کا ایمان مکمل نہیں۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے، لیکن ہمارے ہاں لوگ رزق کی تلاش میں ساری زندگی محنت کرتے ہیں، اپنی 50 60 سال 70 سال جتنی بھی زندگی ہے، ساری زندگی رزق کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ صبح جاتے ہیں اور شام تک رزق کی تلاش میں اپنی نوکری کرتے ہیں، اپنا کاروبار کرتے ہیں، لیکن رزق کا ذمہ اللہ رب العالمین نے خود لیا ہوا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں لوگ رزق کی تلاش میں اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مقصد کو بھول رہے ہیں، جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا اس مقصد کو پورا نہیں کرتے، اور رزق کے لیے، کاروبار کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ہاں، کاروبار کے لیے، رزق کے لیے کوشش کرنا کوئی غلط عمل نہیں، کوئی حرام کام نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے اس مقصد کو پورا کریں، نمازوں کو پڑھیں، جو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر فرض کیا وہ فرائض ادا کریں، کیونکہ رزق اللہ رب العالمین نے رزق کا ذمہ تو لیا ہوا ہے۔ ایک حدیث آپ اکثر جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں دیتے کہ تب تک وہ اپنا رزق اس دنیا سے ختم نہ کر لے۔ اور ہاں، رزق کے اضافے کے لیے دعائیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں، قرآن پاک کے اندر سے وظیفے چند وہ آپ کو میں بتا سکتا ہوں۔ تو سامعین، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین انسانوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں، مچھلیاں ہیں، ان کو اللہ رب العالمین روزانہ کی بنیاد پر رزق دیتے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی محنت نہیں کرتے، ان کے پاس کوئی کاروبار نہیں۔ پرندے صبح نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر اپنے گھر کے اندر آتے ہیں۔ تو کیا اللہ رب العالمین پرندوں کو رزق تو دے سکتے ہیں، جانوروں کو رزق تو دے سکتے ہیں، سمندر کی گہرائی میں موجود مچھلیوں کو رزق تو دے سکتے ہیں؟ کیا اللہ رب العالمین کو نعوذ باللہ انسانوں کو رزق دینے میں کوئی مشکل ہے؟ نہیں میرے بھائیو، اللہ رب العالمین صرف اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، انہیں رزق دے کر بھی، انہیں مال دے کر بھی، ان سے مال لے کر بھی، ان سے رزق چھین کر بھی، کہ کہیں میرا بندہ کہیں ناشکری تو نہیں کرتا، کہیں میرا نافرمان تو نہیں بن جاتا، کہیں ایسی باتیں تو نہیں کرنے لگا کہ میرا اللہ رب العالمین نے مجھے کبھی کچھ دیا ہی نہیں۔ تو سامعین کرام، آج میں آپ کو رزق میں اضافے کے لیے، رزق میں برکت کے لیے قرآن پاک سے چند وظیفے بتاؤں گا، جیسا کہ سورۃ یاسین قرآن پاک کی 36 نمبر سورت ہے۔ اس کے اندر 7 مبینیں ہیں، ایک مبین 12 نمبر آیت کے اینڈ میں، اور ایک 13 میں، ایک 24 میں، ایک 42 نمبر آیت میں، ایک 60 نمبر آیت میں، اور ایک کم 70 آیت میں، اور ایک 77 نمبر آیت کے اندر۔ یہ 7 مبینیں کل بنتی ہیں۔ آپ نے ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے سورہ یاسین کو شروع سے پڑھنا شروع کرنا ہے، اور جب پہلی مبین آئے تو آپ نے پھر سے دوبارہ سے شروع کرنا ہے، سورہ یاسین کو شروع سے پڑھنا، اور پھر دوسری مبین تک، اور پھر تیسری مبین تک، چوتھی مبین تک، یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے 7 مرتبہ 7 مبینہ تک سورہ یاسین کو پڑھنا ہے، اور 7ویں مبین کے بعد آپ نے آخر تک سورہ یاسین کو پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ یہ عمل کریں گے تو قرآن پاک کا وظیفہ ہے، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کے رزق کے اندر اضافہ فرما دیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔